سادہ سمپل بھولے بھالے کو بھجوا دیا گیا. کل آ رہا تھا جناب موسیٰ کا چرواہا اور امام زمانہ کا اس شیخ علی سے ملنا جو امام سے کٹی کر کے بیٹھ گیا. ابو موسیٰ اشعری کی سادگی پہ قربان. واقعات آپ کے سنے ہیں. علی راضی نہیں ہے. حاکم شام کوئی شرط نہیں لگا رہا کہ یہ آئے وہ نہ آئے. علی کے اپنے ساتھی کہہ رہے یہ نہیں جائے گا وہ جائے گا. اور کس وجہ سے؟ نیزوں پہ قرآن کے دھوکے میں آ گئے. یہ ہتھیار علی کے خلاف حاکم شام نے استعمال کیا, بڑا کامیاب رہا. اسی کا نتیجہ تو نکلا نا کہ علی کے نمائندے نے علی کو خلافت سے زائل کر دیا اور معاویہ کے نمائندے نے اپنے آدمی کو خلافت میں برقرار رکھا. لیکن میں اس وقت صفین نہیں پڑھ رہا ہوں, میں کربلا پڑھ رہا ہوں. یہ والا ہتھیار دشمنوں نے گر کی بات یاد کر لی کہ جب کبھی حق کے لشکر کے خلاف تیر کام نہ آئے, تلوار کام نہ آئے, نیزے کام نہ آئے, برچھیاں کام نہ آئے, پتھر کام نہ آئے, تو مکر و فریب, عیاری اور دغابازی کا ہتھیار کام آ جاتا. علی جیسے امام المتقین, علی جیسے کائنات کے حاکم, علی کے اشارے پہ کائنات رس کرتی ہے, اس کے لشکر کو بھی اس ہتھیار سے ہم نے دھوکے میں ڈال دیا. تب یہ بہت محفوظ رکھا گیا اور کربلا میں یہ ہتھیار بھی استعمال ہوا. کربلا میں یہ ہتھیار بھی استعمال ہوا. لیکن صفین میں خاندان ابو سفیان کا ہتھیار کامیاب ہو گیا, کربلا میں ناکام ہو گیا. اسی لیے ہم صفین کی لڑائی کو یاد کر کے نہیں کہتے ہیں کہ مولا فیا لیتنی کنت معکم, ہم کربلا کو یاد کر کے کہتے ہیں فیا لیتنی کنت معکم. صفین میں علی کے اصحاب علی کو چھوڑ کے چلے گئے, کربلا میں حسین کے اصحاب نے ہر ہتھیار کا مقابلہ کیا اور مکاری کا بھی ایسا مقابلہ کیا کہ یہ ہتھیار وہاں ناکام ہو گیا. جس ہتھیار کو باپ نے کامیابی سے استعمال کیا, بیٹے نے منہ کی کھائی. اب یہ بات بہت مبہم ہے, اس کو سمجھیے. اور اس لیے سمجھیے کہ بالکل یہی ہتھیار آج بھی استعمال ہو رہا. خاص طور پر صفین کے میدان میں کیا کہہ کے قرآن کو علی کے خلاف لوگوں کو تیار کیا گیا؟ جذباتی باتیں, جذباتی باتیں علی قرآن کے خلاف. دیکھو قرآن نیزے پہ آگے, علی کہتے ہیں ہم قرآن سے فیصلہ نہیں کریں گے. علی پکار کے کہہ رہے یہ قرآن تمہیں دھوکہ دینے کے لیے لایا گیا, مگر جذباتی باتیں علی قرآن کے خلاف. بعض جذباتی باتیں بہت اہم ہوتی ہیں مکاری کے ہتھیار. آج ہماری قوم کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا کیا گیا, مرجعیت کی مخالفت, مجتہدین کی مخالفت. 1200 سال سے غیبت امام میں جو نظام چلا رہا ہے اس نظام کی مخالفت, اور اس کے اندر بھی جذباتی باتیں آ رہی. جی یہ اہل بیت کی وہ فضیلت کے قائل نہیں, جی یہ اہل بیت کی ولایت کے قائل نہیں, جی یہ نماز میں تیسری شہادت نہیں پڑھتے, جی یہ لوگ منکر فضائل اہل بیت ہیں. وہاں علی کے مقابلے میں کہا گیا علی منکر قرآن ہے, علی قرآن کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ جو جذباتی باتیں ہوتی ہیں لوگ پھر غور بھی نہیں کرتے ان باتوں میں حقیقت کیا, دوڑ پڑتے. دوڑ پڑا وہاں علی کا لشکر, کہا واقعان علی غلط, واقعان علی خلاف ہے. اور آج ہمارے یہاں بھی کوئی غور نہیں کرتا کہ یہ ساری باتوں کی کوئی دلیل ہے یا ایسے ہی جذباتی باتیں. دوڑ پڑتے ہیں کہ ہاں یہ سارے مراجع غلط, ہاں یہ سارے مراجع نعوذ باللہ قابل لعنت. ہمارے اجتماعات میں مراجع پہ لعنت کے فقرے اس گناہگار کانوں نے اپنے کیسٹ میں صحیح لیکن سنے ہیں. بھئی یہی تو دشمن چاہتا. کئی انبیاء کا یہ فقرہ ہے کہ بھیڑوں کا بکریوں کا بہت بڑا گلہ ہے, جو اس کا نگران ہے, جو اس کا چرواہا گدڑیا ہے, اس کا خاتمہ کر دو. یہ سارا گلہ تتر بتر ہو جائے گا, ایک ایک بھیڑ یا بکری کا شکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. غیبت امام میں امام جسے ہمارا چرواہا, نگہبان, نگران یا گدڑیا مقرر کر کے گئے, دشمن اس پہ حملہ کر کے اس کا خاتمہ کر دے, یہ قوم تتر بتر ہو جائے گی. اور یہ وہ ہتھیار ہے جو کربلا میں آیا. پیام کربلا آج کس طرح سے ہماری زندگی میں ہے, وہ اس طرح بھی ہے کہ کربلا کے اس مکاری کے ہتھیار کو جس طرح کربلا کے اندر کند کیا گیا, آج ہماری اور آپ کی ذمہ داری. اب دیکھیے ذرا سی اس اجمال کی تفصیل, اور وہ یہ کہ کربلا شب عاشور آئی اور دو بالکل مختلف کیفیتیں میدان کربلا میں لے کے آئی. ایک طرف حسین کا لشکر تھا, ایک طرف اصحاب حسین کے خیمے تھے. اللہ اللہ کیا عبادت کی گئی ساری رات. حسین نے جو ایک رات کی مہلت مانگی,
حقیقت میں اس لشکر کو دی، مگر ظاہری اعتبار سے تو مانگی نا. کیا ہے پسر سعد؟ یہ جو 9 محرم کی سہ پہر، 10 محرم عاشورہ ہے تو 9 محرم تاسوعا ہے نا. تاسوعا کی سہ پہر جو عمر سعد نے تو حملہ کر دیا. ایک رات کی مہلت لی نا، وہ ساری رات جب مہلت لی تب بھی یہ جملہ کہا کہ میری زندگی کی کوئی رات اللہ کی عبادت کے بغیر نہیں گزری. میں چاہتا ہوں دنیا کو چھوڑنے سے پہلے یہ پوری رات ایک مرتبہ اور اللہ کی عبادت میں گزاروں. تو خیر حسین تو جتنی عبادت کریں سو کریں، ہمارے پاس تو بنا بنایا ایک جواب موجود، ہم حسین نہیں، ہم معصوم نہیں ہیں. لیکن اصحاب حسین مسلم ابن اسجہ سے لے کے جون غلام حبشی تک بار بار یہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ امتی تھے، یہ غیر معصوم تھے، غیر معصوم گھر میں پلے بڑے تھے، یہ ہماری اور آپ کی طرح تھے کربلا کے واقعے سے پہلے. لیکن ان کے یہاں بھی ساری رات ایسی عبادت نظر آئی کہ یہ تو تاریخ کا فقرہ ہے کہ شب عاشور اگر کوئی اصحاب امام کے خیموں کے قریب سے گزرے تو ذکر خدا کی ایسی آوازیں آتی تھی جیسی کوئی شہد کی مکھیوں کے چھتے کے قریب سے گزرے تو مکھیوں کی بھن بھناٹ کی آواز آ رہی. ہر خیمے میں یا عبادت ہے یا نماز ہے یا ذکر خدا ہے یا قیام ہے یا قعود ہے یا رکوع ہے یا سجود ہے. وہ عبادت ہے جس کا آج مذاق اڑانا ایک مومن اپنی ذمہ داری اس لیے سمجھتا ہے کہ عبادت کا مذاق اڑاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اہل بیت کی فضیلت کے بڑے قائل ہو. عبادت اور اہل بیت ایک ہی چیز ہے. دنیا کو سجدہ سکھایا ہی اہل بیت نے اور دنیا میں سجدے بچائے ہی اہل بیت نے. لیکن یہ جملہ جو ہے آخری مجلس میں جہاں پیغام کربلا مکمل ہوگا وہاں تفصیل کے ساتھ آئے گا. ہر آدمی جانتا ہے یہ حسینی کیمپ جو کہ ابھی ایک ہی ہفتہ گزرا شب عاشور کو. یہی رات تھی ایک ہفتے پہلے جو شب عاشور تھی اور اس میں آپ نے ہر مجلس میں یہ جملے سنے. مگر ادھر دیکھیے، ادھر اچھا کراچی میں میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے، لاہور میں اب تک کسی نے کہا نہیں. کوئی کہنا دے تو ذرا سی احتیاط میں پہلے سے کر دو کہ بھائی بڑے بڑے خطیبوں کے لیے مشکل ہے. میں تو ایک طالب علم ہوں کہ جب کوئی بات کی جاتی ہے تو ہاتھ کے اشارے تو ہوتے ہیں. اب وہ ہاتھ کبھی آدمیوں کی طرف جاتا ہے، کبھی مجمع خواتین کی جانب جاتا. لوگ کہتے ہیں مولانا کل آپ پڑھ رہے تھے شیطان آیا، انگلی آپ کی ہماری طرف تھی، ہمیں کیا سمجھایا آپ نے؟ نہیں ہم نے کچھ نہیں سمجھا، انگلی تو کہیں ہوگی نا، میں یوں کر کے تو نہیں پڑھ سکتا ہوں نا مجلس. ابھی سنا ہے کہ ادھر خواتین کی جگہ ہے اور میں کہہ رہا ہوں ادھر کی بات سنیے تو مطلب خواتین نہیں ہے. کربلا میں 2 خیمے ہیں، ایک کیمپ لگا ہے حسین کا اور ایک کیمپ لگا ہے لشکر یزید کا. اب دیکھیے لشکر یزید میں کیا صورت ہے. جس طرح حسین نے شب عاشور کے آغاز میں اپنے ساتھیوں کی ایک ہنگامی میٹنگ بلائی لیکن وہ بہت مختصر تھی. چراغ گل کیا، امتحان لیا، امتحان میں کامیاب ہوئے، چراغ روشن کیا، خیموں میں بھیج دیا عبادت کے لیے. خود حسین بھی آ کے مصلی عبادت پہ بیٹھ گئے. جب قاسم اپنے چچا سے پوچھنے آیا تھا کہ میرا نام ہے کہ نہیں، اس وقت حسین عبادت کے مصلی پہ بیٹھے تھے. اور جو سامنے والے کیمپ میں میٹنگ ہو رہی ہے عمر سعد میں، وہ ساری رات میٹنگ چلی، وہ 2 منٹ میں مکمل نہیں ہوئی ہے. اور اس میٹنگ کے ایجنڈے میں خالی ایک بات تھی جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے 1 پوائنٹ ایجنڈا. پوری رات صرف ایک نقطے کے اوپر بحث ہو رہی. اب سارا لشکر یزید نہیں، جو بڑے بڑے سردار ٹاپ آف دا لسٹ ہے، ہر نام ایسا ہے کہ ایک بار نہیں بے شمار لعنت کرنے کا دل چاہتا. وہ بیٹھے میں اس میٹنگ میں عمر سعد ہے، شمر ہے، ہرملا ہے، خولی ہے، ایک سے ایک بڑا ظالم. یہ سب بیٹھے، پوری رات بحث ہو رہی ہے صرف ایک مسئلے پر. وہ کیا مسئلہ؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کل صبح کی جنگ میں ہماری شکست یقینی ہے. یہ صرف ایک نقطے پہ پوری رات کی میٹنگ، جو آج کل کی زبان میں کہا جاتا ہے 1 پوائنٹ ایجنڈا. اور کل کی ابھی کوئی تیاری نہیں ہو رہی. کل ہمیں یقینی شکست کا سامنا ہے. پسر سعد عمر سعد بھی متفق ہے، شمر بھی ایگری کر رہا ہے، ہرملا بھی ایگری کر رہا ہے، خولی بھی ایگری کر رہا ہے. ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، اب پتا ہے کہ کل ہم کو ہارنا ہی ہارنا. 30,000 کا لشکر سامنے، بمشکل تمام 72
یا وہ جو لڑنے کے قابل 72، 3 دن کے بھوکے، 3 دن کے پیاسے، اور پھر تم کہہ رہے کہ کل ہارنا یقینی؟ جی